अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जहां कराची में हड़ताल थी वहां पे आज कौमी असम्बली के इजलास में उस वक्त बहुत हंगामा आराई हुई जब ख्वाजा आसिफ साहब जो वफाकी वजीर दिफा हैं उन्होंने श्री मजारी साहिबा के बार बार बोलने पर या टोकने पर उनको ट्रैक्टर ट्रॉली का इस जुमले के बाद कौमी असम्बली में कम से कम अपोजिशन की हद तक तमाम खवातीन और अपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया और स्पीकर की जानिब और स्पीकर के खिलाफ भी एहतजाज किया गया इस वजह से कि स्पीकर ने इस वाक़े को, इस मामले को उस तरह शायद हैंडल नहीं किया जिस तरह उनको करना चाहिए। क्या ये जो ख्वाजा साहब का जुमला था आज का या जो उन्होंने बात कही वो लोग जो पंजाब से हैं और पंजाबी कल्चर समझते हैं जुगतबाजी का, शायद वो तो समझ सकते हैं कि जुगतबाजी में बहुत सी इस तरह की बातें कह दी जाती हैं, लेकिन कौमी असम्बली के फ्लोर पर और ऐवान में इस तरह की बात समझना शायद बड़ा मुश्किल काम है। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब का एक और वाकया वो ज़्यादा फनी शायद मेरे ख्याल में बड़ा विटी भी है। मुझे याद है जब 2002 की असेंबली थी उस वक्त किसी कौमी मसले पर तमाम अपोजिशन के और हुकूमती लीडर्स से ये मशवरा मांगा जा रहा था। चौधरी मीर हुसैन जो उस वक्त स्पीकर थे उनकी जानिब से मशवरा मांगा गया कि जो नेशनल इशू है उस पर उसको हैंडल कैसे करें। जब ख्वाजा साहब खड़े हुए तो अल्लाह जन्नत नसीब करे डॉक्टर शरफगन न्याजी साहब ने खड़े होकर, जो पार्लिमानी अमूर के वजीर भी थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि ये ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है, वो रूल्स ऑफ बिजनेस है जो हाउस के, उसकी खिलाफ वर्जी है जिस तरह ये आप जिस इशू पर इन लोगों से बात कर रहे हैं। ख्वाजा साहब अपनी सीट पर खड़े थे, कौमी असम्बली के स्पीकर भी उस वक्त अमीर हुसैन साहब ने भी डॉक्टर शरफगन न्याजी साहब को बैठ जाने का कहा। शरफगन न्याजी साहब का कुछ दिन पहले हुकूमत ने 27 लाख रुपए डॉक्टर शरफगन न्याजी के दिल के इलाज पे लगाए हैं, 5-7 लाख रुपए उनके दिमाग के इलाज पे लगाते तो शायद ज्यादा फायदा हो जाता और उससे पूरे ऐवान में, चाहे वो असेंबली के मेंबरान हो या जो गैलरीज में बैठे लोग थे, तमाम लोग हंसना शुरू हो गए। विट की मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूं कि विट भी है, बट बहुत से लोगों का इस पर बहुत इख्तलाफ है कि जो आज उन्होंने एक खातून पार्लियामेंटेरियन के बारे में जो बात कही, ट्रैक्टर ट्रॉली का, उनको श्री मजारी साहिबा को। हमारे साथ तमीर अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली, इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी होंगे। हम कराची ऑपरेशन की बात करेंगे, लेकिन ख्वाजा साहब के इस मसले पर शर्मिला फारूकी साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, आगाज करता हूं, ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जबान का इस्तेमाल ये पहला मौका नहीं है। बहुत इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े थे, शलवारें गीली होने से लेकर लोगों की नकलें उतारने तक, बहुत से मौके पर यह कहा गया कि अगर ये कल्चर बनना शुरू हो गया तो ये कल्चर फिर रुकेगा नहीं। क्या ये कल्चर बन गया है पाकिस्तान की सियासत का? जी शुक्रिया काशिफ साहब। अनफॉर्चुनेटली यस। अगर आप टेलीविजन टॉक शोज में भी देखें अक्सर और बेशतर, और अगर आप पार्लियामान के अंदर भी देखें तो ये समझा जाता है कि जितनी गैर पार्लियामानी गुफ्तगू हो, जितनी ज्यादा एक दूसरे को बिलो द बेल्ट हिट करें, उतना शायद वो हेडलाइंस बनाते हैं। लेकिन जाहिरी बात है कि ये उन जमातों के अंदर है जिनके लीडरान खुद खड़े होकर इतनी नाजेबा गुफ्तगू करते रहे हैं, जिसमें मुझे कोई कबाहत नहीं है कहने में कि इमरान खान साहब सरे फहरिस्त हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं दूसरे नंबर पे आते हैं या शायद बराबर में हैं, कौन ज्यादा कौन कम वो समझ नहीं आती। लेकिन आज जो पार्लियामान के अंदर हुआ, एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर, वजीर दिफा और एक सीनियर सियासतदान, या तो कोई होता ना कि पहली बार पार्लियामान के अंदर आया है, नई नई वजारत मिली है, दिमाग पे जो है वो प्रोटोकॉल चढ़ गया है, तो चले वो आप कहते कि जनाब के चलो इसकी तो जबान ही ऐसी है या इसको ये इतनी शोहरत जो है वो रास नहीं आई। लेकिन ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा, और आप अगर ये दोबारा से चला के देखें तो वो कह रहे हैं ओए ये ट्रैक्टर ट्रॉली को तो चुप कराओ यार। मतलब ये लैंग्वेज, ये जुमला, ये टोन, ये टेनर आप देखें कि एक इंसान को जो एक वफाकी वजीर है, पार्लियामेंट में खड़ा हुआ है, वजीर दिफा है, उसको ये जुमला कहते हुए खुद को शर्म आनी चाहिए। मेरा ख्याल है इस वक्त उनके घर वाले खुद शर्मिंदा होंगे,
ان کی اس گفتگو سے. لیکن شمیرہ فاروقی صاحبہ, میں کیونکہ بہت پارلیمنٹ میں نے کور بھی کی, میں نے بہت پارلیمنٹ میں گیا بھی ہوں, میں نے پیپلز پارٹی, مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن جمشید دستی جب آپ کے ایم این اے تھے, صرف وہ ایک واقعہ یاد نہیں, مجھے وہ گالیاں بھی یاد ہیں جو ننگی گالیاں فلور آف دا ہاؤس دی گئی ہیں. سوال یہ ہے کہ میں علی محمد خان صاحب کو بھی لے آؤں پروگرام میں, تھوڑا سا اس کو اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جلسے بھی ہیں, آپ کا کنٹینر بھی علی محمد خان صاحب, مجھے یاد ہے آپ کے ایم این اے کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی, ان سے جب ملاقات ہونے کا دیکھیں جی کتنی زیادتی ہے, میں کہا آج آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ جب لوگوں کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں اور ان کو کیا محسوس ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی آج بالکل پتہ لگ گیا. جب زبان استعمال ہوگی, جب سخت زبان, غلط زبان استعمال ہوگی, میں دیکھیں بڑی غلط زبان استعمال کی خیال سے ان کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن میرا خیال ہے پھر پوری سیاست کو اسے پاک کرنا چاہیے. ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ وہ نہیں کر سکتے, ہم کر سکتے ہیں. یہ فلور آف دا ہاؤس ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر کم لوگ سنتے ہیں, ٹی وی اسکرین کے اوپر کنٹینر پہ زیادہ لوگ سنتے ہیں. ہیبچول اوفینڈر ہے نا خواجہ صاحب یا عمران خان صاحب؟ خواجہ صاحب. میں تو میرا خیال ہے دونوں ہیبچول اوفینڈرز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن میں ایک جگہ پہ ہے کاشف صاحب کہ وقولوا للناس حسنا, اور کہو لوگوں سے اچھی بات. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قرآن میں تعریف کی گئی تو ایک سب سے بڑی جو تعریف ہے وہ کاشف صاحب وہ کیا ہے, آپ کو علم ہے, انک لعلی خلق عظیم, کہ بے شک آپ کے اخلاق سب سے بہتر ہے. اور وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا, وہ بوڑھی اماں جو روز کانٹے ڈالتی تھی, جس نے اس نے ناغا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے, ہاں, اور اس نے جب یہ دیکھا کہ اتنے بڑی ہستی گھر آ گئی ہے تو اسلام قبول کرنا قبول. اچھا, دیٹ از دا آئیڈیل, دیٹ از دا آئیڈیل. مطلب اب آپ پک چوز نہ کیجیے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کی مسکراہٹ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اب اس کو کس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دوسروں کو اس طرح ہم کریں گے. دیکھیں بات کیا, غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, ہم سے بھی ہوئی ہیں, لیکن ہم نے کنٹینر پہ کی ہوگی, جلسے میں کی ہوگی. قومی اسمبلی کے اندر عمران خان, شاہ محمود قریشی, علی محمد, شیرین مزاری, کوئی بھی ہم میں سے, اسد عمر, آپ کسی کا نکال لیں, انشاءاللہ گالی تو دور کی بات ہے, کسی کو بری بات بھی نہیں ہوگی وہاں پہ. دیکھیں پارلیمان کا لہجہ اور جلسے کا لہجے میں فرق ہوتا ہے, لیکن آج جو الفاظ ادا کیے گئے, خواجہ آصف صاحب نے جو گفتگو فرمائی, مجھے وہ یاد آتا ہے جب میں الیکٹ ہو کے آ رہا تھا اسمبلی, جب الیکٹ ہو گیا, جب میں آ رہا تھا, میرے چچا ہیں لیاقت خان, انہوں نے مجھے کہا جب تم جاؤ تو نون کے وہاں پہ ایک ممبر ہیں, منسٹر ہیں خواجہ آصف, اس وقت منسٹر نہیں تھے, انہوں نے کہا ان سے ضرور ملنا, وہ خواجہ صفدر صاحب کے بیٹے ہیں اور تمہارے دادا کے دوست تھے. پارٹیز ڈفرنٹ ہے, پرانا تعلق تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. ان صاحب کے رویے کو دیکھ کے انسان کی ضرورت نہیں پڑتی یار, تکبر اور رعونت کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. آپ سینئر ترین پالیٹیشین ہیں, ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جب میں ان کے رویہ دیکھا ہے, میں نہیں گیا ان کے پاس کبھی. میں کیوں کیا کہ اپنا دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. تو جناب خواجہ آصف صاحب, آپ صرف, میں کچھ بھی نہیں کہتا, میں صرف یہ کہتا ہوں وہ جو انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں, میں آئی واز سٹنگ بیک, ہم احتجاج سب کچھ کیا, ہم نے سنا. اس کی چھوٹی سی آپ CD نکال لیں خواجہ صاحب, اور آپ گھر میں اپنے بچیوں کے ساتھ اس کو لگا کے سن سکتے ہیں. اگر سن سکتے ہیں تو خواجہ صاحب آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, اور اگر نہیں سن سکتے تو اتنی گریس ہونی چاہیے. جو لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ کوئی گریس ہوتی ہے, تو خواجہ آصف صاحب کوئی گریس ہوتی ہے. وہ آپ کی بہن کی جگہ ہے, وہ آپ کی بہن کی جگہ ہے. You should have at least said sorry. The guy didn't even have the grace to say sorry. صاحب کہتے ہیں معافی مانگے, بہت سوری کہنا چاہیے تھا, وہ ایک طریقے سے بات ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل کہنا چاہیے. دیکھیں معافی ہم معاف کر دیں گے, ہم معافی بہت بڑی چیز ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ ان میں اتنی گریس نہیں ہے. دیکھیں آپ کسی کی ماں بہن کو وہ بات کریں جو آپ اپنی ماں بہن کے لیے برداشت کر سکیں, اور جو ہمارا معاشرہ ہے کاشف عباسی صاحب, پختونوں کا, پنجاب کا, سندھ کا, بلوچستان کا, ہم مسلمانوں کا, پاکستان کا جو معاشرہ ہے, اس میں ایک چیز ہمیشہ ہوتی ہے, خونی دشمنیوں میں بھی ماں بہن سب کی سانجھی ہوتی ہے. ماں بہن سانجھی ہوتی ہے. میں بالا زبان کا استعمال, میں پہلے بھی کہا کہ خواجہ صاحب کو جو الفاظ استعمال کیے, شاید اس فورم کے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس طرح کے استعمال نہیں کرنے چاہیے, لیکن امید یہ ہے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کی سیاست یا اس طرح کے الفاظ کوئی بھی کسی کے خلاف بھی استعمال نہ, سب کے لیے, یہ سب کے لیے ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں تھوڑی شائستگی کی ضرورت ہے, تھوڑے ٹھہراؤ کی ضرورت ہے. سوری, اس کا پھر اثر پتہ ہے کیا ہوتا ہے. آپ تو شاید باہر تھے, ادنان کب واپس آئے, ہفتہ ہو گیا جناب. ہمارے مردان میں 5 بندے شہید ہو گئے, ایک سیاسی کارکن, کچھ ہمارے کچھ کسی اور جماعت کے. جب اوپر لیول پہ یہ ہوتا ہے نا, وہ اثر نیچے کارکنوں تک جاتا ہے. اوپر آپ گالی دیں گے, کارکن بندوق نکالتا ہے پھر ایک دوسرے پہ.
یہ بات درست ہے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب بھی موجود ہیں. DSNJ ابھی تک ان تک پہنچی نہیں, لیکن میں ان کو ذرا اس بحث میں انیشلی اور پھر کراچی پر جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ پاکستان کی سیاست میں سختی بڑھتی جا رہی ہے, زبان کی سختی بڑھتی جا رہی ہے. الفاظ کا چناؤ پہلے بہت سوچ سمجھ کر پہلے بھی نہیں ہوتا تھا, خیر اب ذرا زیادہ مزید, اور اب سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے جو رویہ آپ کے سیاستدان کا ہوگا وہی رویہ آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے. اور یہ ہم کو پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے, ہم نے آپ ایک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سوشل میڈیا کی, جب سے آیا پچھلے 4-5 سال سے گالن گلوچ بھی ہے, سخت زبان کا استعمال بھی ہے. کیا اس کو بہتر لانے کی ضرورت ہے, اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پالیٹکس میں اختلاف کریں لیکن الفاظ کا چناؤ اور اس کا طریقہ کار پھر بھی سوچا سمجھا ہونا چاہیے؟ دیکھیے کاشم, میرا خیال ہے کہ تہذیب کے دائرے میں کی گئی زبان کو شاید ہمارے یہاں کمزوری سے کی نشانی سمجھی جاتی ہے. ہماری سیاست ویسی ادب سے بیدار نظر آتی ہے, اور ادب سے گری ہوئی زبان جو ہے وہی ہماری پارلیمانی زبان بنتی چلی جا رہی ہے. تو ہمیں اس پورے جو ایوان میں بیٹھے ہیں وہ لیڈرز ہیں, وہ عوام کی مرضی سے نہیں بلکہ ان کا ذہن بنانے والے لوگ ہوتے ہیں. جو وہ قوم کو دیں گے قوم وہی لے گی, اور اس میں بڑی سنجیدگی سے بات ہونی چاہیے. مسئلہ یہی ہے کہ جب تعلیم, جن کو پاکستان کا رہنما بننا ہے, جن کے جو پوری قوم کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کی اگر تعلیم بھی کم ہوگی اور جاگیردارانہ اور خاندانی سیاست کے پس منظر میں وہ اس بات کو ضرورت بھی نہیں سمجھیں گے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا بہتر ہے. جتنا مضبوط جاگیردار ہے, جتنا مضبوط خاندان ہے, وہ وہی ان کی میرٹ ہے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے حیدر عباس رضوی اور وسیم اختر صاحب نے قومی اسمبلی کے باہر کیا کیا باتیں گئی تھی؟ جی ہاں, ہمیں پتا ہے. اس کا خاندان, اس میں کیا کہیں گے, وہ خاندان تھا, وہ خاندان کا تگڑا پن تھا, یا وہ پالیٹکس کی, وہ تو MQM ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ PTI ہو, وہ MQM کر رہی ہو, کوئی میں نے یہ نہیں کہا کہ MQM اس سے بچی بھی ہے یا کون زیادہ کر رہا ہے. ایک جو عمومی رویہ ہماری سیاست کا بن گیا ہے وہ افسوسناک ہے. ہم نے کیا ہو یا کسی نے کیا ہو, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ریئیکشن میں وہ کچھ کہہ جاتے ہیں کہ جو ان کی جماعت بھی شاید اس کا کی اجازت نہ دیتی ہو. تو یہ افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو جب بہت ساری چیزوں پہ وہ بیٹھتے ہیں اور معاہدے ہو رہے ہیں, اس کے اوپر طے ہو رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں اب آگے چل کے جمہوریت کو بچانے کے لیے کرنی چاہیے, تو ادب کو بچانے کے لیے بھی, قوم کو بچانے کے لیے بھی, اور سیاست میں اس کو ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے زبان کا استعمال جو ہے وہ بڑے آسانی سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور اس کی بہتری سے بے پناہ بہتری آئے گی پاکستان کی جمہوریت میں بھی اور سیاست میں. نظام بھی بہتر ہوگا, جمہوریت بھی بہتر ہوگی. علی محمد خان صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا, انہوں نے کہا یہ سکھایا نہیں جا سکتا, لیکن علی محمد خان صاحب دیکھیں رول ریگولیشن لگائی جا سکتی ہیں, لیکن دیکھیں جو گھر سے آپ سیکھ کے آتے ہیں نا وہ باہر نکل ہی آتا ہے. اگر آپ کی لیڈرشپ اس چیز کو ماننے کو تیار نہ ہونا اور وہ کہے کہ آپ اس طرح کی کوئی زبان استعمال نہیں کریں گے, کوئی نہیں کرے گا. دیکھیں ایک آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کاشف ایک اور چیز بھی ہے, کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ لیڈرشپ بڑا اچھا ملنسار بن جاتے ہیں لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کے بندوں کو. یہ آپ کی پارٹی میں بھی ہوتا ہے, یہ نون لیگ میں تو جانتا ہوں. میرا لیڈر تو جو بات ہے وہ خود کرتا ہے, میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. اچھا, بڑے سافٹ, بڑے معصوم سے, لیکن لوگوں پہ بندے چھوڑ دیے جاتے ہیں. ہاں, اور ان کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ جاؤ. اکثر سیاسی جماعتوں کے جس چیز سے مجھے اختلاف بھی ہے تھوڑا سا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اب ٹاک شوز تھوڑے سے تہذیب کے دائرے میں ہوں, لڑائی نہ ہو, بدتمیزی نہ ہو اس میں. لیکن میں بہت سی مثالیں ایسی دے سکتا ہوں جہاں آپ کی پارٹی میں بھی ایسا ہوا کہ وہ لوگ جو بدتمیزی زیادہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کی, ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. آ گیا میرا شعر. کبھی پچھلے 3 سال میں کبھی بدتمیزی میں نے کی؟ آپ نے نہیں کی. میں ایک دو ممبران ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے کاغذوں میں بڑے اچھے ہیں. میاں صاحب بھی یہی کام کرتے ہیں. اگر میں وہ مثالیں بھی میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ جہاں پہ اس طرح کی اگر سخت زبان استعمال کی گئی ہو ٹاک شوز میں, تو میاں صاحب نے روکنے کی بجائے اس کی واہ کی ہے. کاشف آپ نے یہ بھی دیکھا, آپ اس کے گواہ ہوں گے کہ دو بات میں کروں گا. وہ ٹاک شوز والے اینکر حضرات جو یہ کراتے تھے, ان کے ٹاک شوز آج زمین پہ پڑے ہوئے, کوئی ان کو دیکھنے کی زحمت نہیں کرتا. اور وہ لوگ جو حرکتوں میں تھے, آج کوئی اچھا پالیٹیشین ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. یہ بات درست ہے. کچھ اسکریننگ آپ لوگوں نے شروع کی, ہمارا بھی خیال تھا کہ آپ کو اسکریننگ شروع کرنی پڑے گی کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ سیاستدان بھی نہیں بیٹھتے, انکریزنگلی ٹاک شوز ان کو نہیں بلاتے, جس کی وجہ سے تھوڑا سا مہذب ماحول آپ کو ٹاک شوز کے اندر اب انکریزنگلی نظر آ رہا ہے. بحث ہوگی,
बहस हमारी हमेशा से जज्बाती होती जो है है ना, वो लेकिन बदतमीजी से हम फिजल आउट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और उम्मीद करते हैं कि ये जो जिस किस्म के रिमार्क से हैं इस तरह की फेज भी आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट होगी। ब्रेक लेते हैं। अब कराची के ऊपर जो कल हुआ के वाकयात के ऊपर कल फारूक सत्तार साहब का कहना है कि उनके घर का मुआसरा किया गया। रेंजर्स का ये मानना है कि फारूक सत्तार साहब के घर का मुआसरा नहीं था, उन 3 गलियों में से किसी एक गली में एक वांटेड शख्स था जिसकी वजह से मार गए। असल वाकया क्या था इस पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए। ये सुलूक हम डिजर्व नहीं करते। अगर मुझे फोन पर डीजी रेंजर्स कह देते मैं अपने घर की तलाशी दे देता। सीनियर डिप्टी कन्वीनर अपने घर पे क्रिमिनल को छुपाएगा? लानत हो ऐसी सियासी जिंदगी पर जिसमें हमारे किरदार पर कोई शक करे। बचने के लिए हम सब खयाबान नहर चले जाएं। अब ये फैसला वजीर आजम नवाज शरीफ को और जनरल राहिल शरीफ को करना होगा कि हम पाकिस्तानी हैं या नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये पाकिस्तानी है या नहीं का नारा बार बार क्यों लगता है मुत्तहिदा की जानिब से? आपकी जानिब से कल भी कहा गया, नदीम नुसरत साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें ये जिनका काम है वो कुछ और काम हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा के खिलाफ हो रहा है। ये क्या वजह है कि जो ही इस तरह की बात आती है पाकिस्तानी है या नहीं, हम आप इस तरह के नारे मुत्तहिदा की तरफ से हम सुनते हैं? हाँ, ये बात तो फिर रियासत को और रियासत के जो सुतून है जितने मीडिया समेत उनको जवाब देना चाहिए। हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं और ये सवाल हम तक क्यों पहुंचता है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की बहुत तारीख में भरा रहा है कि कुछ लोगों ने अपना ठेका लिया हुआ है। वो हमेशा पाकिस्तान के बाकी लोगों को उनसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगते फिरते हैं। तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है तो बार बार हमारी भी नई नस्ल को के जहन में ये सवाल उठते हैं। उसी सवाल को एक फ्रेज के तौर पे उन्होंने यहाँ उठाया था। अब इसकी बड़ी लंबी दास्तान है, आपका ये प्रोग्राम की उसकी तवालत जो है वो इसकी इजाज़त ही देगी। जो कुछ हो रहा है, जिस तरह हो रहा है, और ख़ास तौर पे सिर्फ देखिए काशिफ, आपको भी पता है कि ये जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है कि 3 साल पहले हमारे ही मुतालबे पे किया गया कि कराची को एक ऐसे वक्त में अगर इजाजत है ऑपरेशन पर जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी कीजिए। आपने कहा मीडिया का भी कि मीडिया को भी ये जवाब देना पड़ेगा। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि बोरी बंद लाशें, ये मीडिया, ये मुत्तहिदा का मिलिटेंट विंग, ये किलर्स, ये पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठाना आपको लगता है कि ज्यादती है आपके खिलाफ? क्या ये कहना कि कराची के हालात बेहतर होने चाहिए, मुत्तहिदा ही जितना हल का हिस्सा है उतना मसले का हिस्सा भी है, ये कहना ज्यादती है मुत्तहिदा के साथ? नहीं, ज्यादती नहीं। अब बोरी बंद लाश का आपने जिक्र किया है ना, ये आप कैसे लगा सकते हैं? आपको पाकिस्तान की किस अदालत ने एक एमक्यूएम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसके अलावा इसकी और क्या हैसियत है जिसको बार बार रिपीट किया जाता है? पाकिस्तान के हम देखे कोई फैसला नहीं है, कोई फैसला नहीं है। फैसला होता तो इसका फैसला होता तो पाबंदी लगनी चाहिए थी अगर एमक्यूएम बोरी बंद लाशों में मुलविस रही है। मामला यह है कि आज तक सर शौलत मिर्जा याद है आपको, वली बाबर का केस सामने है, वो तो फैसले आए हैं, वो तो आपके खिलाफ। मैं आपको टेस्टिमनीज बतानी शुरू करूं, शौलत मिर्जा की सुन लें, जी बताइए, अजमल पहाड़ी की सुन लें जिसको आप आज भी क्लेम करते हैं, जरा उसका बयान तो सुन लें एक दफा। देखिए अजमल पहाड़ी नहीं, 92 वगैरह में तो बहुत सारे एमक्यूएम के रहनुमा को टीवी पे लाके बड़े बहुत सारे इंकशाफात कराए गए, फिर क्या हुआ? अदालतों ने उनको पकड़ के सजा क्यों नहीं दी? एक शौलत मिर्जा के अलावा आप बताइए तो सही। आपने कहा बहुत सारी लंबी लिस्ट है, सुनाइए कौन सी लिस्ट है, कितने लोगों को सजा हुई है? नहीं सर, क्या वजह कि आप कहते हैं ऑपरेशन हमारे खिलाफ है? 10 साल आपके खिलाफ ऑपरेशन हुआ कि लोग उठाए कराची में? मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए ना। 10 साल जेलों में रहे कोई केस के बगैर लोग। आप जो तर्ज सियासत हमारा रहा है, हम उसकी तशरीह किसी और तरह करते हैं, आप किसी और तरह कर रहे हैं। मामला ये है कि भत्ते का है कि एमक्यूएम भत्ता लेती है। भाई भत्ता लेने की क्या जरूरत है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की ऐवानों में बैठ के लूट मार के बड़े कानूनी तरीके बताए गए। क्या हमने कभी लिया है? जब हमारे वुज़रा से कहा गया होता अगर एमक्यूएम को यही करना होता तो एमक्यूएम की क़यादत कहती है अपने वुज़रा से कि 50-50 करोड़ रुपए का तुम भी कर्जा लो बैंकों से, माफ कराओ, 30-40 करोड़ दो, एमक्यूएम को 10 करोड़ अपने पास रखो। क्या एमक्यूएम ने पाकिस्तान की
پاکستان کے سیاست میں جن جرائم کی قانوناً اجازت ہے وہ بھی کی ہے. کبھی کوئی پلاٹ پرمٹ کی سیاست کی ہم نے؟ اور کراچی کی وہ سیٹیں جو اگر ہم سیاست کی جمعہ بازار میں لگا دیں تو 30 40 50 کروڑ میں بکیں. وہ عام لڑکوں کو کھڑا کر میں تیسری دفعہ MNA بناؤں, میں نے 10 روپے بھی خرچ نہیں کیے ہیں. یہ ہے جرم, اس کا ذکر کیجئے. سر خالد محمود صدیقی صاحب, آپ جیسے دو چار کو جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جو جیسے آج سے 15-20 سال پہلے تھے ویسے ہی فائنینشلی آج ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کی حالت نہیں بدلی ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ایسے 20 لوگ آپ کی پارٹی میں ہیں جو. کتنے لوگ ہیں سر؟ بہت سے ہیں, آپ جانتے ہیں. کتنے لوگوں کے؟ کیا یہ ایک انڈیویجول کا کوئی واقعہ ہو؟ یہ تنظیم کا اپنا پورا طریقہ کار ہے. اگر یہی کرنا ہوتا نا تو پاکستان میں جو جاگیردارانہ سیاست کا بیک گراؤنڈ ہے, جن کا وہ تو چلیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اور آنے والے اولادیں سبھی سیاست کریں گی, عہدوں پہ رہیں گی, لیکن جو نظریاتی سیاست کرنے کے دعوے دار تو وہاں بھی خاندانی سیاست نظر آئے گی. تو ہماری قیادت کو کیا برا تھا کہ پورے خاندان کو اٹھا کے ایوانوں میں نہ بیٹھا. چلیں یہ بات درست ہے. میں ذرا اگر اجازت دیں تو شرمیلا فاروقی صاحبہ سے آپ کے پاس آتا ہوں واپس. دیکھیں کچھ چیزوں میں MKM کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, تاریخی طور پر زیادتی ہوتی آئی ہے. متحدہ بنی اس لیے تھی ایک رد عمل کے طور پر کیونکہ مہاجر کے ساتھ کراچی میں زیادتی ہوتی تھی, سندھی کی طرف سے زیادتی ہوتی تھی. لیکن سر یہ طریقہ کار, شرمیلا فاروقی صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف آپریشن, میڈیا جواب دے, فوجی جواب دیں کہ ہمارے ساتھ MKM کو پاکستانی سمجھتے ہیں. یہ سوال ان کا درست ہے؟ دیکھیے کاشف صاحب, جہاں تک ٹارگیٹڈ آپریشن کا تعلق ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی بھی مخصوص جماعت, کسی بھی مخصوص فرقے یا کسی بھی مخصوص شخصیت کے خلاف نہیں ہے. یہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے. چیخیں ہر طرف سے نکلی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ایسے ماحول کے اندر جہاں پر آپ کے گھروں پہ چھاپے پڑے ہوں یا آپ کے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اٹھائے جا رہے ہوں تو وہاں پر ظاہری بات ہے کہ احتجاج کرنا ایک, میں سمجھتی ہوں کہ ان کا ایک جمہوری رائٹ ہے. لیکن کل کا واقعہ اگر آپ نے, اور یہ بھی بات حقیقت ہے, دیکھیے پچھلے دنوں جو مجھے نام اب سے یاد نہیں آ رہا, آفتاب صاحب تھے جن کا رینجرز کی کسٹڈی کے اندر ہلاکت ہوئی, فاروق ستار صاحب کے ہی کچھ کوآرڈینیٹر تھے. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر تو میرا خیال ہے چیف آرمی اسٹاف نے بھی نوٹس لیا ہے اور اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے, جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا. تو بظاہر تو نظر ایسا آ رہا تھا کہ جیسے کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی اختیارات کا تجاوز ہوا ہے. کل کا اگر انسیڈنٹ اگر آپ لیں تو دیکھیے جس پہ گزرتی ہے وہ سب سے بہتر وہی سمجھا سکتا ہے. لیکن بحیثیت ایک لے پرسن, ہم سب اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے تھے اور جب یہ بات آ رہی تھی کہ جی رینجرز کوئی مشتبہ افراد کو ڈھونڈ رہی تھی ان کے گھر کے اوپر یا اس گلی کے اندر, اور انہوں نے فاروق ستار صاحب کے دروازے پہ دستخط کی اور کہا کہ جی فلاں آدمی ہمیں دے دیں, تو ایک لے مین یا جس طرح میں ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو دروازہ کھول دیں, آئے جی چھاپا مارے, گھر کا کونا کونا ڈھونڈیں, الماری کھولیں, بستر کے نیچے دیکھیں, جو طریقہ کار ان کا ہوتا ہے, تاکہ وہاں چلے جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ایک شخص جس کی عمر گزر گئی ہے سیاست کرتے ہوئے, اگین فاروق ستار صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں, یہ تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ جی آپ جس طریقے سے ان کے گھر جا رہے ہیں, اس گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں. آپ بھی جانتی ہیں اگر اریسٹ کرنا ہو فاروق ستار صاحب کو بڑا آسان کام ہے, وہ تو کوئی مشکل کام نہیں, موبائل رہتے ہیں ہر وقت, کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ میں تو یہ بھی جانتی ہوں, میں اس ایشو سے, دیکھیے آشا میں اس ایشو سے گزر چکی ہوں, یہ تو میرا خیال ہے باہر کھڑے رہے 1.5 گھنٹہ, لیکن وہ دروازے توڑ کے گھس جاتے ہیں. جی اب یہ ہو چکا ہے, میرے گھر میں ہو چکا ہے, دروازے توڑ کے گھس جاتے ہیں, صبح کے 3 بجے آتے ہیں, 4 بجے آتے ہیں, دروازے توڑتے ہیں, الماریاں توڑتے ہیں, شیشے توڑتے ہیں, بہت کچھ ہو جاتا ہے. اگین میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی, لیکن یہ there are two sides of a coin. فاروق ستار صاحب کی جو گریونس ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ وہ ایک سینئر سیاستدان ہے, ان کی تذلیل ہوئی ہے, لائیو چلا ہے ہر چینل کے اوپر, ان کی تذلیل ہوئی ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ایسا وانٹڈ پرسن تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے ٹارگیٹڈ آپریشن کی, وہاں پر ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. سپورٹ کرنا پڑے گا آپریشن کو. ملی ہے نا, جب بھی تو وہ اس گلی میں گئے, کی وجہ سے گئے, یہ پھر ہڑتالوں کی ظاہری بات ہے, تو کسی کہیں نہ کہیں تو تعاون کرنا پڑے گا تاکہ یہ اب سلسلہ جو ہے اختتام پذیر کو پہنچے. MKM کی جو سیاست ہے اس پہ رائے تو اس کے بعد خالد بھائی آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں, میں ذرا یہ علی محمد خان صاحب کا سن. دیکھیں MKM کی جو سیاست ہے اس پہ بہتر رائے تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب ہی دیں گے,
لیکن ان کے دو فیس ہیں. ایک وہ سیکٹر انچارج والا فیس ہے اور دوسرا ان کا جو سافٹ فیس ہے وہ فاروق ستار صاحب جو ہیں. فاروق بھائی ایک نائس آدمی ہے, جینٹل مین ہے, لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پہلے تو رینجر آپریشن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہم تب تک سپورٹ کرتے ہیں جب تک ہمارے اپنے مفاد پہ ہٹ نہ ہو. جب اپنے مفاد پہ ہٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ ہمیں پاکستانی سمجھتے ہو کہ نہیں, کوئی کہتا ہے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ بھی بات ہوئی نا, اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات ہوئی نا, پاک آرمی کے خلاف بھی باتیں ہوئی, اسٹیٹ کے خلاف بھی باتیں ہوئی. دیکھیں وہ آئے, ہو سکتا ہے غلط اطلاع تھی, ٹھیک ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم پھر پاکستان کو پھر کنڈیم کیوں کرتے ہیں, ہم پاکستان اسٹیٹ کے خلاف بات کیوں ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور زیادتی کس سے بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی تو ایک امر ایک یقینی بات ہے کہ رینجر آپریشن کے بعد کراچی میں بحال ہوا ہے. اور ایک اور چیز بھی بوری بند, اب یہ مجھے پلیز ایک منٹ دیجیے گا. بوری بند لاش ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم نے نہیں کی, ٹھیک ہے, بھتہ مافیا ہم نے نہیں کیا, اوکے. ولی بابر صاحب کو ہم نے یا پتہ نہیں کس نے مارا, ہم نے نہیں مارا, کوٹ ان کوٹ, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں 3-4 واقعات. 12 مئی ہوا, بلجر ٹاؤن بندے شہید کیے گئے, آگ لگائی گئی, فائر انجنز کو آنے تک نہیں دیا گیا, تالے لگا دیے گئے کہ جل کے مر جائیں. ولی بابر کے قاتلوں تک کو آنکھوں میں گولیاں ماری گئیں, وہاں پہ بھتے تو لیے گئے نا, کسی نے تو لیے, اور وہاں پہ بوری بند لاشیں بھی ملی. مجھے یہ بتائیں, یہ میرے بھائی جو ہیں ڈاکٹر صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, ان کی جماعت وہاں پہ گورنمنٹس میں رہی, مشرف صاحب کے ساتھ بھی اور زرداری صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اندر باہر ہوتے رہے. انہوں نے کتنا ان چیزوں پہ سٹینڈ لیا, بوری بند لاش پہ کبھی سٹینڈ لیا, کبھی بھتہ مافیا پہ سٹینڈ لیا, کبھی انہوں نے انویسٹیگیٹ کروانے کی کوشش کی کہ ولی بابر کو کیوں مارا گیا, اور کبھی آپ نے نہیں کیا تو اگر آپ نہیں کر رہے تھے اور آپ اللہ کرے کہ آپ نہیں تھے, آپ نے 12 مئی کے خلاف کتنا سٹینڈ لیا, آپ نے بلجر ٹاؤن کو کتنا ایشو بنایا. ٹھیک, میں خالد مقبول صدیقی صاحب یہ اس کا جواب بھی دیتے. یہ بھی بتائیے, آپ کی طرف سے کہا گیا زبردستی دکانیں رینجرز نے کھلوائی آج, کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے, ہاں میں باقی باتوں کی بات کروں کہ بوری بند لاشوں پر ایم کیو ایم نے کیا اسٹینڈ لیا, بھتوں پہ کیا اسٹینڈ لیا. 92 میں آپریشن ہوا ہے ایم کیو ایم کے خلاف تو بہت ساری چیزیں نکلی, اس میں جنا پور کا نقشہ بھی نکلا, ٹارچر سیل بھی نکلے, اور بے پناہ اسلحہ بھی نکلا. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہم خود سپریم کورٹ میں گئے نومبر 1994 میں کہ ہم پہ کیس چلائیں آپ اوپن عدالت میں ان تمام معاملات میں, اور پھر ہمیں سزا دیں. سپریم کورٹ میں آج تک وہ کیس پڑا ہوا ہے. خود ایم کیو ایم گئی کہ یہ جو ہم پہ الزامات لگائے تھے ہمارے خلاف کیس چلائیے. یہ نومبر 94 کی بات ہے, کچھ نہیں ہوا. بوری بند لاش, کیا پورے مشرف صاحب کے دور میں آپ نے یہ واقعہ سنے؟ جب ایم کیو ایم کے پاس اختیار رہا ہے, یہ واقعہ کراچی کا بہترین دور وہ تھا. 8 اگست 1990 سے لے کر 18 جون 1992 کراچی کی تاریخ کا تو ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ حکومت میں ہوتے ہیں رک جاتا ہے, آپ اپوزیشن میں شروع ہو جاتا ہے. ارے آپ پوری بات سنیں گے کاشف بھائی, آپ جب جواب ملنے لگتا ہے تو آپ بات کو کہیں اور لے جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جب بہترین دور تھا, جب کراچی میں, سنیے نا میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, جب کراچی میں سب سے زیادہ امن تھا, کراچی کی راتیں جاگ رہی تھی, کراچی کے لوگوں کو نوکریاں مل رہی تھی, کراچی کی کونے کونے کو میں بہتری آ رہی تھی, تو ہمارے خلاف آپریشن ہوا ہے. اس سے آپ نیتوں کو اندازہ لگا سکتے ہیں, جبکہ ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کراچی جب چلتا ہے تو یہ پورا ملک چلتا ہے. لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب چلے میرے سوال کا جواب علی محمد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کا سن لیتے میں سوال. دیکھیں میں تو پہلے عرض کیا نا کہ جو ماشاءاللہ فاروق بھائی ہیں یا ڈاکٹر صاحب, دے آر دا سافٹ فیسز, دے آر دا ریئل فیسز آف ایم کیو ایم, لیکن اندر کچھ تو مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں مسئلہ تب تک ٹھیک نہیں ہوتا جب آپ ریئلائز نہ کریں. سیکٹر انچارج کا ایشو تو رہا نا پارٹی کا, لیکن ایک میرا سوال ہے بڑے ادب سے, کیا یہ بھی ایک حقیقت نہیں کہ 92 آپریشن میں جتنے پولیس آفیسرز نے حصہ لیا سوائے راؤ انوار صاحب کے, باقی میرے خیال میں سب کے سب جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے, اور ایک شاید وہ شعیب سرل صاحب, باقی کین یو نیم اینی آفیسر جو آج زندہ ہے؟ جی وہ یہ الزام بھی متحدہ کے ساتھ آتا ہے سر, لیکن یہ اس کا جواب دیجیے گا. مجھے بتائیے آج آپ کی پریس ریلیز آئی ہے, آپ کی پریس ریلیز کاشف, آپ کو میں آپ کو اس کا جواب دے چکا ہوں کسی ایک دو پروگراموں میں. یہ پہلے ہو چکی, بڑی تفصیلی باتیں ہو چکی ہیں, اس کا جواب جی ہاں میری سمجھ میں نہیں آ, لیکن وضاحتوں کے باوجود میڈیا سے شکایت یہ ہے, وضاحت کے باوجود, ان وضاحتوں کا ایکسپٹ کرنے کے باوجود ایم کیو ایم کا جو چہرہ چاہتے ہیں کچھ لوگ کے سامنے رہے,
वो मीडिया में बैठे हुए मिडिल क्लास के लोग भी उसी उसका साजिश का हिस्सा रहते हैं। देखिए, मैं चंद एमकेएम के लोगों का बड़ा मोतरफ हूं जाती तौर पे मेरा ख्याल है बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आप उनसे जाती गुफ्तगू करें, सोच समझ, फारूक सत्तार, हैदर अब्बास रिजवी, खालिद मकबूल से बड़े अच्छे लोग हैं। आपको पता है मसले भी बहुत हैं, आप जानते हैं, लेट्स नॉट गो देयर। मैं वो बड़ी तफसीली बात कर चुका है क्योंकि ये मसला आज के इशू पे है। बताइए, दुकानें खुलवाने के लिए ताजरों और दुकानदारों के साथ रेंजर्स की जानिब से जोर जबरदस्ती की जा रही है, ये मुतहदा कह रही है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, क्या मुतहदा ताजरों के घर जाती है, उनको चाबियां हाथ में पकड़ा के डंडे मार के दुकानें खुलवाने की बात कर रही है? नहीं, हमने तो ये नहीं कहा। हम तो हमेशा मुतालबा करते हैं और बात ये है, आपका इल्जाम है सर कि जबरदस्ती दुकानें खुलवा रहे हैं। इल्जाम तो हम पे क्या कम है क्या? नहीं, ये मुतहदा की तरफ से है, ये मुतहदा की तरफ से रेंजर्स पर इल्जाम है। इस तरह की देखिए पहले भी हुआ था और इस हवाले से उस हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए पहले भी कहा था कि हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। अब उसके तरीकेकार पे आप बात कर सकते हैं कि वो सही था या गलत था, लेकिन ये कोशिश तो की गई कि एमकेएम की हड़ताल को कामयाब ना होने दिया जाए। मैं इसके साथ एक और बात अभी उठाई गई थी, वो आफ्ताब भाई की, जिनकी शहादत हुई है। काशिफ, अपने बताइए जरा, आप इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म से भी ताल्लुक रखते हैं, पूरा बताइए कि इस तरह के ये पहला वाकया नहीं है, दर्जनों एमकेएम के कारकुनों के साथ ये वाकया हुआ है। आप बताइए, मुस्लिम लीग नून, काफ, तहरीक इंसाफ, कभी किसी का कारकुन इस अजाब से गुजरा है? कहा जाता है कि देखिए कराची में एक जैसा ऑपरेशन हो रहा है, गैंग वॉर के खिलाफ भी हो रहा है, तालिबान के खिलाफ भी हो रहा है, आप एमकेएम को उस कैटेगरी में खड़ा कर रहे हैं? ये अवाम की जोरा शाहिद में एमकेएम इन्वॉल्व नहीं है, पीपल्स पार्टी के बहुत से कारकुन कत्ल किए गए। वहां पर जोरा शाहिद के कत्ल में एक पहले उसका कातिल पकड़ा जा चुका, लेकिन जरूरत ये थी कि इसमें एमकेएम को इन्वॉल्व किया जाता, कामयाबी ये थी। तो उसको, जिसका ताल्लुक कराची का सिंध से भी नहीं था, उस कातिल को बाद में छोड़ दिया गया। और फिर सब आसपास काशिफ, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, आप भी मौजूद है, जिनको पकड़ा गया है वो 4-5 साल बाद बेगुनाह होकर अपनी जवानियां जेलों में खराब करके रहा हो चुके होंगे। सिंपल सी बात है। देखें, एक चीज हम जहन में क्लियर कर लें, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे एक दूसरे को गद्दार कहना बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं, ये तो मैं इस बात को नहीं मानता। काफिर है, ये मुसलमान है और ये यहूदी है, फलाना, ये बंद हो, ठीक है। इशू पे डिस्कशन हो कि तुम्हारी पॉलिसी ठीक है, मेरी गलत है, लेकिन कुछ चीजें मुसम्मम है। एक चीज, क्या हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के दिफा के लिए काम कर रही हैं और मुहब्बे वतन है, ठीक है? तो उसमें फिर ये हो सकता है कि स्पोरेडिक इंडिविजुअल कहीं पे गलतियां हो, लेकिन इदारा एज इदारा वो तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। मेरा सवाल ये है, क्या वजह है डॉक्टर साहब, क्या वजह है इदारा क्यों आपके साथ टसल में आ जाता है? पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं आता, पीटीआई पार्टी के साथ भी आ जाता है? जी सर, अनफॉर्चुनेट बात ये, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सिद्दीकी साहिबा से इसका जवाब लेंगे। हाँ तो विश्वास नाज़रीन, शर्मिला फारूकी साहब, आपसे आगाज करूंगा। ये मुतहदा ने इल्जाम लगाए कि रेंजर्स ने जबरदस्ती ताजरों और दुकानदारों के साथ जोर जबरदस्ती की, टेलीफोन कॉल्स करके धमका। आप लोगों को ऐसी कोई खबर है कि रेंजर्स की तरफ से किया गया? नहीं जी काशिफ साहब, हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं है। सुबह से ही ऐसा ही माहौल था जैसे कि कोई स्ट्राइक नहीं है और दुकानें खुली हुई थी और ट्रैफिक अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी। देखिए, एक चीज़ तो मैं बहैसियत कराची आई मैं ज़रूर कहूँगी कि एक पहले ये होता था कि जब मुतहदा स्ट्राइक अनाउंस करती थी तो एक दिन पहले से ही दुकानें बंद होना शुरू हो जाती थी, ट्रांसपोर्ट गायब हो जाती थी सड़कों से। अब वो माहौल नहीं रहा। अब इसकी क्या वजह है, क्या नहीं है? शहर में एक बेहतर माहौल होता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है, लोग अब बिला खौफ भी अपने कारोबार को मामूल के मुताबिक चलाते हैं। ये सिर्फ मुतहदा की स्ट्राइक करनी, चाहे वो जमात इस्लामी हो, कोई भी स्ट्राइक। अब वो पहले होता था ना कि कराची बंद हो गया, जी बंद हो गया, और अब कराची बंद नहीं होता है। कहीं अगर आप देखेंगे तो चंद एक दुकानें शायद बंद हो जाएं, वो भी कुछ देर के लिए। अब ऐसा माहौल नहीं है और ये बहैसियत कराची आई एक अच्छी बात है वाकई, क्योंकि मुझे कराची से बहुत मोहब्बत है। मैं वाकई इस बात पे मुझे बड़ा इत्मीनान होता है। किसको देंगे? कराची बंद होता था तो मुझे तकलीफ होती थी,
اور ہم سب کو تکلیف ہوتی تھی جو کراچی میں رہتے ہیں, جو کراچی میں بچے اسکول نہیں جا اور سکتے کریڈٹ تھے, کس کو دیں گے جی آپ, برباد ہو جاتے تھے. اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اس میں پولیس بھی ہے, پولیس کی بھی قربانیاں ہیں, رینجرز بھی ہیں, رینجرز کی بھی قربانیاں ہیں. چاہے ہمیں بہت سارے ایسے انسیڈنسز نظر آئے ہوں جہاں پر کہیں نہ کہیں ایکسیس ہوا ہے, لیکن بائی اینڈ لارج میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ کراچی کا ماحول ڈیفینیٹلی بہتر ہوا ہے, اور اس ٹارگیٹڈ آپریشن کے اندر ڈیفینیٹلی کامیابیاں ہوئی ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں متحدہ بھی, چاہے ٹھیک ہے ان کے ریزرویشن, متحدہ کہہ رہی ہے کہ آپریشن سے ہمارے خلاف ہولڈرز ہیں, یہ بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, میجر اسٹیک ہولڈر ہیں متحدہ کراچی کے, میک نو مسٹیک اباؤٹ دس. لیکن کیا یہ آپریشن متحدہ, میرا خیال ہے کاشف صاحب آپ کو رینجز کا بھی ایک ترجمان لینا چاہیے تھا, جو بات جو یہ متحدہ نے کہی ہے اس بات کہاں سے لاؤں, اس بات کی وہ تصدیق یا تردید کریں. وہ تو ظاہر اس فورم پہ وہ نہیں ہوگا, مناسب بھی نہیں ہے. کہاں سے کیا رینجز کا ترجمان تو ایم کیو کوئی ہوگا جو اس بات کی تردید یا تصدیق کر سکے. جہاں تک ہمیں میں تو 100 بسم اللہ کر کے بتا دوں, جہاں تک ہمیں بتایا گیا ہے اور جہاں تک اخبارات بتاتے ہیں اور آپ میڈیا سے ہمیں پتہ لگتا ہے, وہ یہ ہے کہ رینجر آپریشن ملک دشمن عناصر کے خلاف ہے. اور میں نہیں سمجھتا, اور وہ مسکراہٹ آپ کی اس کے بارے میں بہت کچھ بتا رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم ملک دشمن عناصر ہے. ہاں اندر کچھ ہوگا جو میرے خیال میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے. ویسے پاک سرزمین جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگی, پاکستان بہتر ہوگا انشاءاللہ. جناب خالد مقبول صدیقی صاحب, لاسٹ ورڈز ٹو یو سر. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے انہوں نے کیا بات کہی ہے, سمجھ جائیں. پاکستان کیا مطلب کبھی تو اچھی بات آپ کر لیں علی محمد صاحب, اچھی بات ہی کر رہا ہوں, میں دعا دے رہا ہوں کہ کراچی میں امن ہو اور ایم کیو ایم مل کے دعا کریں, مطلب مل کے بہتر کریں پاکستان کو. آپ ساری عمر غلطیاں کریں اور پھر اچانک سے آپ فرشتے بن جائیں, اب یہ بھی بڑی زیادہ. خالد بھائی کو سنو ذرا ایک سیکنڈ, خالد مقبول صدیقی صاحب, رات آپریشن متحدہ کے خلاف رمضان کا مہینہ ہے, شرمیلا صاحب فرشتوں کی باتیں کم ہی کریں تو بہتر ہے. چلے جی خالد صاحب. جی کاشف, 2-3 باتیں بڑی اہم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارے کی, اس کی ہم عزت کرتے ہیں, ہم نے سلوٹ پیش کیا اس کو. انڈیویجلس کی باتیں بالکل مختلف ہے. دوسری بات, ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی نے کہا کہ صرف ایم کیو ایم کے ساتھ کیوں یہ ہوتا ہے, ادارہ کیوں آ کے تنازع کھڑا ہو جاتا ہے, اور ایم کیو ایم کے یعنی کہ ایم کیو ایم کی ہی حب الوطنی کے حوالے سے کیوں سوال اٹھتا ہے. ایسا نہیں ہے, پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. جتنی جن کو تمام وہ جماعتیں جن کے پاس جینوئن مینڈیٹ تھا, ان کے ساتھ پرابلم ہوا ہے. عوامی لیگ سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی سے لے کر نیشنل عوامی پارٹی سے لے کر بلوچستان کی پارٹیاں, چاہے وہ بھاشانی اور مجیب ہوں, چاہے وہ غفار اور بنی خان اور خٹم ہوں, چاہے وہ بینگل اور مفتی ہوں, چاہے جی ایم سید یا الطاف حسین ہو, ہر ایک پہ سوال اٹھا ہے. سوال صرف ان پہ نہیں اٹھا جو بڑے اور اصلی پاکستانی. ڈاکٹر صاحب مجھے پروگرام بند کرنا, ان کے ساتھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب جن کے ساتھ نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. جی ایم سعید تھی تو جے سندھ کا نعرہ لگا تھا, غفار خان بابا سے بات کی تو گریٹر پختون